نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. بارگاہ رسالت وعلی رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بان تصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا، اس حال میں کہ وہ لوگوں کو راہ ہدایت دکھاتا ہے. اور اس قرآن میں ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی آیات ہیں. قرآن رمضان میں نازل ہوا، اور یہ کتاب ہدایت ہے، اور اس کتاب ہدایت میں حق و باطل میں امتیاز کرنے والی آیات ہیں. بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کی ہر نیکی کا 10 سے لے کر 700 تک اجر عطا فرمایا جاتا ہے. ہر نیکی کا 10 سے لے کر 700 تک، بلکہ اس سے بھی زائد. اللہ تعالیٰ فرماتا یوتی ہی من یشاء بغیر حساب، بلکہ وہ تو بے حساب، کوئی حساب نہیں ہے وہاں پر، اس کی عطا کا کوئی حساب نہیں. جب عطا فرماتا ہے، جب فضل ربی ہوتا ہے تو بے حساب ہوتا ہے. لیکن روزے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے. روزہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور اس کی جزا میں ہی ہوں، یا اس کی جزا میں اپنی قدرت کے ہاتھ سے عطا فرما دوں گا. روزے دار میری رضا کے لیے اپنی خواہشات نفس اور کھانا پینا چھوڑتا ہے. اس کی 2 خوشیاں ہیں. یہ خوشی اسے روزہ افطار کرنے کے وقت حاصل ہوتی ہے. خصوصاً جب گرما میں کوئی روزہ رہتا ہے، موسم گرما کا روزہ ہوتا ہے، تو سامنے جب پانی ہوتا ہے، کھجور ہوتا ہے، تو اس وقت کی خوشی کچھ اور ہی ہوتی ہے. جو بے چینی، یہ فطرت انسانی ہے کہ روزے کا وقت قریب ہے تو کافی خوشی محسوس ہوتی ہے، چلو روزہ مکمل ہو رہا ہے. تو روزے دار کو افطار کے وقت خوشی حاصل ہوتی ہے، اور دوسری خوشی اپنے رب کی ملاقات کے وقت حاصل ہوگی. اس کی کیفیت بیان سے باہر ہے، بے کیف ہوگی وہ ملاقات. رب کا دیدار جب ہوگا تو بے کیف ہوگی، اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے. تو یہ 2 خوشی ہے. روزے دار کے منہ کی بسانت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے. حالت روزے میں چونکہ معدے سے کچھ بو نکلتی ہے دانتوں کے ذریعے، اور یہ اللہ کی رضا کے لیے وہ کھانا پینا چھوڑتا ہے، خواہشات نفس کو چھوڑتا ہے، تو یہ فطری طور پہ جو منہ سے جو بو نکلتی ہے، یہ بھی اللہ کے نزدیک کستوری سے زیادہ
پسندیدہ ہے کستوری کی خوشبو سے زیادہ. تو حالت روزے میں آپ کثرت سے مسواک کیا کریں. ہر نماز کے وقت مسواک کیا کرنا چاہیے. اچھی طرح کلی کریں. دانتوں کی صفائی کا خاص لحاظ رکھیں. ممکنہ کوشش کریں کہ منہ سے بدبو نہ نکلے. منہ کو ہمیشہ پاک صاف رہنا چاہیے. کسی کو کراہیت نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر معدے کی فارغ ہونے کی وجہ سے معدہ خلو معدے کی وجہ سے اگر بدبو بھی آ رہی ہے تو اللہ کے نزدیک یہ جو ہے کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے. روزہ جو ہے ڈھال ہے جو دوزخ کی آگ اور گناہ کی لعنت سے بچاتا ہے. جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو فحش کلامی نہ کرے, غصے میں نہ آئے, لڑے نہیں, گالی گلوچ نہ کریں, بدزبانی نہ کریں. اور تمام جو زبان کے گناہ ہوتے ہیں غیبت, تہمت, طنز, یہ تمام چیزوں سے بھی گریز کریں آپ. اور نہ ہی بدزبانیاں بکے. اور اگر کوئی اسے گالی دے یا اسے جھگڑے تو وہ کہہ دے میں تو روزے سے ہوں, اللہم انی صائم, میں تو روزے سے ہوں. یہ رمضان کریم کہہ دیں آپ. تو رمضان میں خصوصیت سے حالت روزے میں فحش گوئی نہ کریں. زبان سے صرف خیر کی بات نکالیں آپ. جھگڑے, فساد, تہمت, غیبت, بہتان, نازیبا حرکتیں آپ نہ کریں. تو یہ حدیث پاک ہے, یہ بخاری و مسلم شریف کی حدیث میں ہے. یہ رونق المجالس میں لکھا ہے, حفظ الکبیر میں ہے کہ داؤد طائی جو بہت بڑے بزرگ تھے, انہوں نے فرمایا کہ میں نیند سے مغلوب ہو کر رمضان شریف کی پہلی رات سو گیا. میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا کہ میں یاقوت اور موتیوں سے مزین ایک نہر کے کنارے پر بیٹھا ہوں. تو اچانک میں نے وہاں جنت کی حوروں کو دیکھا جن کے چہرے آفتاب کی طرح چمک رہے تھے. تو تعجب کرتے ہوئے میری زبان سے بے ساختہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد جاری ہو گیا. اور میرا ذکر سن کر وہ حوریں بھی کلمہ پڑھنے لگی, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور کہنے لگیں کہ ہم ان لوگوں کی خدمت کے لیے ہیں جو رمضان شریف کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں. تو روزے داروں کے لیے حوروں کی بشارت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حوریں عطا فرمائے گا. تو اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور رکوع و سجود کرتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت 4 افراد کی مشتاق ہوتی ہے. 4 لوگوں کی مشتاق ہوتی ہے, خواہش مند ہوتی ہے, اشتیاق ہوتا ہے جنت کو. ایک قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا, جنت چاہتی ہے کہ میرے پاس قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے آئیں. اور فحش گوئی سے زبان کی حفاظت کرنے والا, یعنی زبان سے صرف خیر کی بات کرنا جنت پسند کرتی ہے اس کو, کہ ایسے لوگ آئیں میرے پاس جو جن کی زبان محفوظ رہے. اور تیسرے بھوکوں کو کھانا کھلانے والا, یہ بھی ایک پسندیدہ بات ہے یہ کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ بہترین عادت ہے, یہ کار خیر ہے. آپ بھوکوں کو ہمیشہ کھانا کھلایا کریں, خصوصاً رمضان میں زیادہ سے زیادہ بھوکوں کو کھانا کھلائیں, افطار کرائیں. یہ جنت ان کی مشتاق ہوتی ہے. جنت چاہتی ہے کہ ایسے لوگ داخل ہوں جنت میں جو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اور چوتھے رمضان شریف کے مہینے میں روزہ رکھنے والا. تو جنت ان 4 چیزوں کی مشتاق ہوتی ہے. زہرۃ الریاض میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ محمد نامی ایک شخص تھا.
حکایت بیان کر رہا ہوں میں کہ جو عام طور پر فرائض کی ادائیگی میں غفلت کرتا تھا، لیکن جو ہی رمضان شریف کا چاند طلوع ہوتا غسل کرتا، خوبصورت پاکیزہ لباس زیب تن کرتا اور خوشبو لگاتا اور مسجد میں جا کر وقتی نماز ادا کرتا اور قضا نمازیں پڑھتا اور عبادت و ریاضت میں خوب کوشش کرتا۔ جب اس سے پوچھا جاتا کہ تو ایسا کیوں کرتا ہے تو وہ جواب دیتا کہ یہ رحمت و بخشش کا مہینہ ہے۔ رمضان میں کثرت سے عبادت کرتا، عام دنوں میں کوئی عبادت نہیں کرتا تھا وہ شخص، لیکن رمضان میں خصوصیت سے اہتمام کے ساتھ تمام عبادات کرتا تھا، فوت شدہ نمازیں ادا کرتا تھا، کثرت سے عبادت ہوتی تھی، ذکر و تلاوت ہوتی تھی۔ تو وہ شخص جواب دیتا ہے کہ یہ رحمت و بخشش کا مہینہ ہے، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کی برکت سے میرے گناہ معاف فرما دے گا اور میری عبادت کو قبول فرما لے گا۔ تو جب وہ فوت ہو گیا تو اسے خواب میں دیکھا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ اللہ کریم نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ رمضان شریف کی تعظیم اور عزت و احترام کرنے کی وجہ سے مجھے بخش دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو احترام رمضان ہے، رمضان میں رحمتوں کا برکتوں کا مہینہ ہے، عتق من النار کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں کثرت سے عبادات کریں، وقت کو ضائع نہ کریں، ہر لمحے کو غنیمت سمجھے، آپ جتنے نیکیاں ہو سکتے ہیں آپ سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں، آپ ہر طرح سے آپ نیکی کریں، نیکی تلاش کرنا چاہیے آپ کو، کس طریقے سے میں نیک کام کروں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے رمضان شریف کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مساجد میں سے کسی مسجد میں چراغ جلایا، چراغ جلانے سے مراد اب وہاں پر ٹیوب لائٹ رکھوا دیں، بلبس کا اہتمام کریں، آپ مسجد میں جو ہے ٹیوب لائٹ رکھائیں، بلبس رکھا دیں، روشنی کے جو طریقے ہیں، آپ اگر لائٹ جا رہی ہے، کبھی 2-2 گھنٹے لائٹ بند ہوتی ہے، تو آپ اگر انورٹر سے لگا سکتے ہیں، آپ کے پاس گنجائش ہے، اللہ تعالیٰ استطاعت دیا ہے، تو آپ مساجد میں روشنی کا انتظام کریں، جنریٹر سے لگوا دیں، انورٹرز لگا دیں، روشنی کا اہتمام کریں آپ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خبر نور سے روشن کر دے گا۔ جو مسجد میں روشنی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی خبر کو روشن کرے گا، مسجد کو روشن کرے گا، جو اللہ کے گھر کو روشن کرے گا تو اللہ اس کے خبر کو روشن کر دے گا، اور اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں کے ثواب کے برابر ثواب اس کے نام عمل میں لکھ دیا جائے گا۔ رحمت الہی تو بہانہ تلاش کرتی ہے کہ کسی بھی طرح تم کو عطا کر دو، تم کچھ کام کرو، کچھ نیک ارادہ کرو، کوشش کرو، اللہ تعالیٰ اپنی عطا کے دروازے کھول دے گا، دست قدرت سے بے حساب اجر و ثواب عطا ہو جائے گا، فضل ربی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نمازیوں کے برابر جتنے لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں ان سب کے برابر تمہیں اجر و ثواب عطا فرما دے گا، اور ان نمازیوں کے ثواب میں ذرا برابر کمی نہیں کی جائے گی، جتنا نمازیوں کو اجر ہو رہا اتنا ہی اجر آپ کو بھی عطا کر دے گا، کیونکہ آپ نے مسجد میں روشنی کی۔ مسجد میں روشنی کریں، قالین بچھائیں، ٹھنڈک کے اسباب پیدا کریں، پانی کا اہتمام کریں، فریج کا اہتمام کریں، اے سیز اگر لگا سکتے ہیں تو آپ اے سیز لگائیں، مسجد میں جو ایئر کنڈیشن لگا دیں، آپ جو بھی سہولت پہنچا سکتے ہیں آپ
اب وہ کام کریں. اور حاملین عرش اور دیگر ملائکہ اس کے لیے خیر و برکت اور گناہوں کی بخشش کی دعائیں اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک وہ مسجد قائم رہے گی. اللہ اکبر، سبحان اللہ. مسجد میں جب آپ کوئی کام کریں گے تو یہ بھی ایک جاریہ ہے، ثواب جاریہ ہے. آپ اگر مر بھی جائیں، اگر مسجد میں اگر لائٹ کا اہتمام کریں، پانی کا اہتمام کریں، مسجد میں بورویل لگا دیں، آپ نل لگا دیں، آپ وضو کے لیے بہتر انتظام کر دیں، تو جب تک مسجد رہے گی، جب تک جو ہے آپ کے لیے دعائیں ہوتے رہیں گی. کس کی دعائیں ہیں؟ وہ ملائکہ کی دعائیں ہیں. حاملین عرش، جو عرش کو اٹھائے ہوئے جو ملائکہ ہیں، ان معصوم ملائکہ کی دعائیں ہوں گی آپ کے لیے. تو مسجد کی خدمت کیا کریں، آپ مساجد کو آباد کریں، دل کھول کر آپ مساجد میں تعاون کریں. آپ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے. شفاعت تو برحق ہے، شفاعت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین ہے. آپ کی شفاعت ہوگی، تمام انبیاء شفاعت کریں گے، صحابہ کرام شفاعت فرمائیں گے، تابعین اعظام شفاعت فرمائیں گے، اولیاء کرام شفاعت فرمائیں گے، قرآن مجید شفاعت فرمائے گا، حفاظ شفاعت فرمائیں گے، علماء شفاعت فرمائیں گے، نیک بندے، اللہ کے نیک بندے شفاعت فرمائیں گے. تو شفاعت برحق ہے، شفاعتی حق فرمایا گیا. فمن لم یؤمن بها فلیس من اہلھا. شفاعت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری شفاعت برحق ہے، جو اس پر ایمان لائے وہ اس کا حقدار ہے، اور جو ایمان نہ لائے وہ محروم ہے. تو روزے اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے. روزے عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہم نے اس کو دن کے وقت کھانے اور خواہشات نفس کو پورا کرنے سے روکے رکھا، اس کے متعلق ہماری شفاعت قبول فرما. اور قرآن عرض کرے گا کہ میں نے اس کو رات کے وقت سونے سے روک کے رکھا، کیونکہ رات کے وقت کیا کرتا ہے، یہ 20 رکعت تراویح پڑھتا ہے، پھر قیام اللیل کرتا ہے، رات میں تلاوت ہوتی ہے. تو اس لیے قرآن شفاعت فرمائے گا کہ میری بھی شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. تو ان دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی. اب یہاں پر ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں کہ شعبان کے مہینے کی آخری تاریخ کو یوم شک کہتے ہیں. شعبان کی آخری تاریخ ہے، مثلا 30 تاریخ ہے. اگر اس دن میں چاند کے طلوع ہونے میں شک ہو جائے تو اس کے روزے رکھنے کی فقہ نے 7 صورتیں لکھی ہیں. شعبان کی 30 تاریخ ہے، آپ کو گمان ہو رہا کہ وہ 30 تاریخ ہے یا یکم رمضان ہے، تو وہ ایک شک کا دن آپ میں آ گیا. آپ ایک شک کر رہے ہیں کہ یا تو وہ 30 شعبان ہے یا یکم رمضان ہے، چاند دکھا ہے یا نہیں دکھا، آپ میں ایک شک پیدا ہو رہا. تو اس دن روزہ رکھنے کی 7 صورتیں ہیں. 3 صورتیں ایسی ہیں جن میں روزہ رکھنا جائز ہے لیکن مکروہ ہے. 3 صورتوں میں یہ روزہ رکھنا جائز ہے لیکن مکروہ ہے، کراہیت ہے. اس دن یوم شک کو رمضان شریف کے روزے کی نیت سے روزہ رکھا جائے. 30 شعبان کو آپ کیا رمضان کے روزے کی نیت سے اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں آپ تو یہ مکروہ ہے. اور دوسرے واجب یعنی نظر یا قضا کے روزے کی نیت سے روزہ رکھا جائے. کوئی واجب روزہ رکھ رہے ہیں یا قضا رکھ رہے ہیں، یہ بھی مکروہ ہے. اس دن یوم شک ہے، وہ شک کا دن ہے آپ کو. اور تیسرے روزہ اس نیت سے رکھا جائے کہ اگر رمضان کا چاند طلوع ہو گیا تو رمضان کا روزہ ہوگا، اور اگر رمضان کا چاند طلوع نہ ہوا تو شعبان کا روزہ ہوگا.
अब एक कंडीशनल आप एक मशरूत तौर पर रख रहे हैं, आपको खुद यकीन नहीं, तजब्जुब है, आप डाउटफुल है आप कि वो दिन जो है रमजान का है या नहीं है, तो आप एक एहतियात के तौर पर एक डाउट के लिहाज से आप कि ठीक है अगर रोजा रह जाएंगे, अगर चांद दिख गया तो रमजान में काउंट कर लेंगे, अगर नहीं दिखा चांद, बाद में जब पता चलेगा कि चांद था या नहीं था तो आप उस दिन शाबान में काउंट कर लेंगे। तो ये इस तरह से रखना मकरूह है, शक की बुनियाद पे, यकीन की बुनियाद पे रमजान का रोजा रहना चाहिए। तो ये 3 सूरतों में रोजा रखना मकरूह है और 3 सूरतों में बिला कराहियत रोजा रखना जायज है, और वो ये है कि नफली रोजे की नीयत से रोजा रखा जाए। अब नफिल रोजे रखने की आदि है कि बहुत लोग पीर के दिन, जुमेरात के दिन रोजा रखते हैं, तो अगर उस दिन अगर पीर या जुमेरात या एक नफिल रोजा आप जो तारीख को रख रहे हैं, सोमे दाऊदी, एक दिन आड़ आप रोजा रखने की आदि है, तो उस दिन भी अगर वो आ जाए और आप उस यकीन के साथ रख रहे हैं कि ये तो 30 शाबान है, तो बिलाशुबा जायज है वो। और रमजान के रोजे की नीयत ना की जाए बल्कि शाबान के रोजे की नीयत से किया जाए तो भी जायज है। और तीसरे, मुतलक किसी रोजे की नीयत से रखा जाए, आप रोजा रख रहे हैं आप तो भी जायज है आपको। और एक सूरत ऐसी है जिसमें रोजा रखना बिल्कुल नाजायज है, और वो ये कि अगर आप रमजान शरीफ का चांद तुलू हो चुका है तो ये रमजान का होगा, अगर चांद तुलू नहीं हुआ तो ये रोजा ही ना होगा। आप एक कंडीशनल रख रहे हैं, आप एक मशरूत तौर पे कि ठीक है अगर चांद हो गया तो रमजान का काउंट कर लेंगे, रमजान के रोजे में शुमार होगा, अगर नहीं होगा तो चलो ठीक है रोजा ही नहीं है वो। तो इस तरह से रोजा रखना बिल्कुल जायज नहीं है। ये कल व्हाट्सएप पे कुछ सवालात आए थे तो उसका जवाब भी मैंने व्हाट्सएप पे दे दिया हूं मैंने, लेकिन फिर भी अर्ज करता हूं कि एक सवाल ये आया था कि क्या जुमे के दिन रोजा रखना जायज है। जुमा चूंकि ईद उल मोमिनीन है और ईद के दिन रोजा नहीं रखा जाता, तो क्या जुमे के दिन रोजा रखना जायज है या नहीं, ये सवाल था। तो इसका जवाब ये है कि रोजे जो है सिर्फ 5 रोजे हराम है, 5 दिन रोजा रखना हराम है। पहले ईद उल फितर के दिन, यानी कि यकुम शव्वाल को जो ईद उल फितर का दिन होता है, रमजान के ईद जो होती है, ईद रमजान या ईद उल फितर, उस दिन रोजा रखना हराम है। और दूसरे 4 रोजे जो है बकरीद के मौके पर, ईद उल अजहा के मौके पर, 10 जिलिज्जा ईद का दिन है वो, 11 जिलिज्जा, 12 जिलिज्जा, 13 जिलिज्जा, ये अय्याम तशरीक भी होते हैं, ये हज के अय्याम है। इन 4 दिनों में और ईद उल फितर के दिन, इन 5 दिनों में रोजा रखना हराम है। इसके अलावा हर दिन रोजा रखना जायज है। तो जुमे के दिन रोजा रखना जायज है, बिल्कुल यकीनन जायज है। तो ये ईद उल मोमिनीन है लेकिन रोजा रखना जायज है, बल्कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर भी रोजा रखना जायज है। तो इन 5 दिनों के अलावा हर दिन रोजा रखा जा सकता है, बिल्कुल जायज है। और एक सवाल ये आया कि रोजे की नीयत क्या जबान से करना चाहिए या नहीं। नीयत जो है दिल के इरादे का नाम है, कल्ब के इरादे का नाम है। आप अमलन, आप जब आप सैर के लिए उठते हैं तो यह खुद नीयत है आपकी, सैर करना खुद आपके लिए एक नीयत है, अमली नीयत है। ये आप सैर कर रहे हैं तो ये इस बात का सबूत है कि आप ये रोजे की नीयत से आप उठे हैं। और जबान से नीयत जो है ये मुस्तहब है, ये कि जबान भी जाकिर होती है। आप जब जबान से अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, नियत करते हैं, तो जबान को गवाह भी बनाते हैं। और ये जबान से नियत करना ये मुस्तहब है,
تو بالکل جائز ہے یہ. تو زبان سے بھی نیت کرنی چاہیے اور دل کے ارادے کا نام نیت ہے. اگر زبان سے نہ بھی کی جائے تو روزہ ہو جاتا ہے, نماز ہو جاتی ہے, تمام عبادات جو ہے اب زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے, لیکن بہتر بھی ہے کہ زبان کو ذاکر بنایا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادات کو قبول فرمائے, رمضان میں ہمیں کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.